13 رجب کی رات کو ضائع مت ہونے دو. ڈونٹ لوز دیٹ نائٹ، جو کل کی رات آنے والی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ نائٹ ہے رجب کی، کہ جس میں تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں گے. کل کی رات ٹماروز نائٹ مغرب سے شروع ہوگی، فجر تک چلے گی. ٹرائی یور بیسٹ کہ کل کی رات نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھو. 4 رکعت نماز جس میں 300 ٹائم تسبیحات اربع پڑھو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. میں نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گا. ایون اگر آپ گوگل کرو گے میرا نام کے ساتھ نماز جعفر طیار تو آپ کو مل جائے گی وہ نماز. یہ نماز پڑھو کل کی رات، اس لیے کہ اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول کا سرکار کا وعدہ ہے کہ جب تم یہ نماز پڑھو گے تو یہ نماز کے فوراً بعد اگر ستاروں کے مانند، سٹارز کے مانند بھی تمہاری حاجات ہے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا کر دے گا. سرکار کا وعدہ ہے. ابھی میں نے جب لاسٹ منتھ یو کے میں تھا، لندن میں، ساؤتھ لندن میں حیدری امام بارگاہ میں نے یہ عمل کروایا تھا، نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ. اس کے بعد اتنے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی. یہ وعدہ ہے. بستان زہرا میں، ہیرو میں نے یہ عمل کروائے. تو آپ سے بھی بول رہا کہ کل کی رات واجب عمل نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے. کل کی رات ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکے یا لڑکا یہ چاہے گا نا کہ مولا کی برتھڈے میں ہم کو کچھ گفٹ ملے. آپ یہ نماز ان کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب کے نام سے منسوب ہے. یہ ان کا تحفہ ہے. اللہ کے رسول نے ان کو تحفہ دیا اور کہا تھا کہ جعفر جو بھی یہ نماز پڑھے گا اس کے حاجات اگر ستاروں کے مانند بھی ہو گئے، پانی کے ذروں کے برابر ہو گئے، پانی کے خطروں کے برابر ہو گئے تو اللہ پورا کرے. اتنا وعدہ ہے سرکار کا. 20 منٹ کی نماز ہے، بٹ یہ نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو. مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، اس لیے کہ قبولیت نماز ہوتی ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، 34 33. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے 13 رجب کا واسطہ، اور اس وقت یہ نماز پڑھ کے اپنے مرحوم باپ کے لیے پڑھو، مرحوم ماں کے لیے دعا کرو، مرحوم باپ کے لیے دعا کرو، سارے مرحومین کے لیے اس نام کی اب تسبیح پڑھو. میں نے بولا تھا باپ کے لیے دعا کرو، مرحوم باپ کے لیے دعا کرو، سارے مرحومین کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کو نازل کر رہا. اس وقت میری ماں، میرا باپ تیری بارگاہ میں ہے، اپنی اپنی گریوز میں ہے، اپنی اپنی لحد میں ہے. شب 13 رجب ہے. نماز جعفر طیار کا واسطہ ابن ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ دے کے بولتا یہ نماز پڑھ کے، اور 300 مرتبہ تسبیحات اربع کا واسطہ دے کے بولتا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تیرے ناموں کا واسطہ. اور پروردگار میری مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح کا واسطہ تو میرے باپ پہ، میری ماں پہ اپنا رحم کو نازل فرما. کل دیکھو، کل کی رات ضائع ہونے مت دو. کل کی رات دیکھو تمہارے باپ کے درجات کیا بلند ہوں گے، تمہاری ماں کے درجات کیسے بلند ہو جائیں گے. وہ لوگ تمہارے خواب میں آ کے ہو سکتا تمہارا شکریہ ادا کرے. شکریہ ادا نہیں بھی کرے تو ڈزنٹ میٹر. ماں باپ کے درجات بلند ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. 13 14 اور 15 رجب مخصوص عمل ہے، عمل ام داؤد. 13 14 کو روزہ رکھنا ہے اور 15 کو روزہ رکھے، یہ عمل کرنا ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ڈزنٹ میٹر، وہ کریم ہے. آپ یہ عمل ام داؤد کریں 15 رجب کو. اور یہ سارے ایون روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ بولو ہاتھوں کو اٹھا کے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ پروردگار میرے کریم تو میرے ماں باپ پہ رحم کر اور مومنین اور مومنات پہ رحم کر، ان کے حساب میں کمی کر. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اجر اللہ عطا کرتا کہ تمہارے ماں باپ کے اوپر ایک رحمت کا شیڈ آ جائے گا جب تم اٹھا کے بولو گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر. دیکھو آپ 13 رجب کی رات کو آپ یہ دعا کر رہے ہیں اور اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے. کیوں دعا کر رہے؟ پلیز غور سے سنو، بالکل آخری سٹیج پہ ہو.
اس رات میں جو تم دعا کر رہے مولا علی کی ولادت کی رات ہے، شب ولادت امام علی ہے، تو جو امام علی کی محبت ہمارے دلوں میں آئی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی؟ جو آج ہم مولا علی کا جشن کر رہے 13 رجب کا، 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت کی محفل کر رہے، عاشورے میں مولا حسین پہ ماتم کر رہے گریا کر رہے، سر پیٹ رہے، عزاداری حسین کر رہے، یہ کس کی طرف سے کر رہے؟ آج علی کی ولادت کا جشن کر رہے تو تم کس کی وجہ سے؟ تم اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہے، تم اپنے والدین کی طرف سے کر رہے۔ تو اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ 13 رجب کی اگر امام علی کی تم برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تو جسٹ بیکاز آف یور ڈیڈ اینڈ بیکاز آف یور مام، اس لیے کہ تمہارے ڈیڈ نے تم کو حلال کھلایا، تمہاری ماں نے تم کو پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لا کے ریس کیا، تو یہ دونوں کی وجہ سے تمہارے دلوں میں وہ ولایت امیر المومنین آئی، جس کی وجہ سے میں 13 رجب کا جشن مولا کا گرینڈ سیلیبریٹ کر رہا جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹ۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ وہ امام بول رہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھ لے محمد والے۔ میرا مولا کا جملے، میرے مولا کے جملے، مولا کیا بول رہے چھٹے باپ کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک تم اپنے دل میں محسوس کرو، جب بھی تم دیکھو کہ یہ کتنا امام علی کا چاہنے والا ہے، تو فوراً اس کی ماں کے حق میں دعا دو، اس کے باپ کے حق میں دعا دو کہ بیکاز آف یور پیرنٹس آج میں گرینڈ سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ 2-3 اعمال میں دیکھے جا رہا، اور صبح میں، پرسوں کی صبح 13 رجب ارلی ان دا مارننگ، فجر کی نماز از ویری امپورٹنٹ، روز ہی امپورٹنٹ ہے، اس دن بھی امپورٹنٹ۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہم کو عبادت کا شوق پیدا کر دے، توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ اللہ۔ تو فجر کی نماز کے بعد اس دن صدقہ دو مولا علی کے نام پہ، اور 110 مرتبہ، بس آخری جملے میں 110 نماز کمپلیٹ ہوگی، زیارت امین اللہ ضرور پڑھنا صبح میں، فجر کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، یہ نیت کے ساتھ کہ پروردگار آج 13 رجب ہے، تو نے مجھے صحت کے ساتھ یہ 13 رجب دی ہے، صحت کے ساتھ مجھے اس قابل کیا کہ میں امام علی تیرے ولی کی، میرے مولا کی، تیرے محبوب ترین بندے کی، میرے مولا مشکل کشا کی میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکا، یہ رحمتوں کو پا سکا، تیرا شکر ہے اللہ۔ 2 رکعت یہ نماز ہو گئی، 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، اس دن میرے مولا کو، فرزند امام علی کو نہیں بھولنا، فرزند مظلوم بی بی زہرا کو نہیں بھولنا، امام زمانہ اس دن حق مین جو حقدار ہے اس رات کے، اس صبح کے، وہ میرا مولا ہے جو وارث امام علی ہے، میرے مولا اور بی بی کے بیٹے ہیں، مظلوم بیٹے۔ 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز پڑھ کے بولو اللہ آئندہ سال، جملے میرے غور سے آئندہ سال 13 رجب ہم اپنے امام کے ساتھ ظہور کرا دیں انشاءاللہ۔